کو ایکسپلوئٹ کرنے کی ضرورت ہے. حال ہی میں کچھ وہاں پہ فیسٹیول، بارڈر فیسٹیول، یوگا فیسٹیول جو ہیں وہ وہاں آرگنائز کیے گئے تھے اس مقصد سے کہ کرنا کے بارے میں، کرنا کی خوبصورتی کے بارے میں جموں کشمیر کے باہر جو ہیں لوگوں کو پتہ چلے. اور اس کے برعکس وہاں پہ ہم نے آہستہ آہستہ ٹورزم کا تھوڑا سا بڑھاوا جو ہے دیکھنا شروع کیا ہے. اس کے لیے وہاں پہ لوکل لوگوں کو ٹورزم سے فائدہ ملے، ہم نے کوشش کی کہ پیئنگ گیسٹ اور یہ ہوم اسٹے یہ رجسٹر ہوں. فی الحال کرنا میں ہمارے 6 رجسٹر ہوئے ہیں اور ٹیٹوال میں صرف 5. وہاں پہ 11 ہوم اسٹیز جناب رجسٹر ہوئے ہیں. اب آنریبل ایم ایل اے صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ اس میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ٹورسٹ کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان کو ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے. اور بڑے بڑے ہوٹل ان خوبصورت علاقوں میں ہم بنانا نہیں چاہتے. بڑے ہوٹل بنیں گے بھی تو لوکل لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. میری آنریبل ایم ایل اے صاحب سے معتبانہ گزارش ہوگی کہ ہوم اسٹیز کو اور زیادہ وہاں پہ فوکس ہم دیں، اس میں یہ ہماری مدد کریں، لوکل لوگوں کو اس میں انوالو کریں. ہم ان کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے ٹورزم وہاں بڑھے لوکل لوگوں کو فائدہ ہو. تھینک یو. یس گوئل صاحب، اسی کے بارے میں کرنا کے بارے نہیں سر، میرا کوشچن نہیں اس میں. میرا کوشچن ہے تو سیم نیچر کوشچن. نیچر الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو سپلیمنٹری پوچھنا ہے تو کرنا کے بارے میں پوچھیں. ارے آپ کا سوال کوئی اور ہوگا کیا ہے؟ سر آنریبل میں چیف منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک کوشچن دے دیا تھا، اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے اور مجھے اس پہ سیٹسفیکشن ہے. لیکن میں نے پچھلی بار بھی گزارش کی تھی کہ ان علاقوں میں کرنا ہو، گریز ہو، سر کچھ لوگوں کو ٹرین کرے، بچوں کو. ہم تو گورنمنٹ نوکری سب کو دے نہیں سکتے. میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہم ہاؤس کیپنگ میں اس کا مینیجر، ٹریکنگ کے لیے کچھ لڑکوں کو ٹریکنگ گائیڈس یا گائیڈ ٹریننگ کر کے، پھر شیف ٹریننگ کر کے ان کو کم سے کم ہم کھپت کر سکیں وہاں. کیونکہ جتنے بھی میں جاتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں. شیف بھی باہر سے آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نیپالی ہو یا باہر سے، ہاؤس کیپنگ کے لیے بھی باہر سے مینیجر. کیا گورنمنٹ کا انٹینشن ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کو، بچوں کو ٹرین کر کے ان علاقوں میں کھپت کی جائے تاکہ ہم بے روزگاری کو تھوڑا سا کم کر سکیں؟ جواب سر یہ کرنا کے کوشچن کا سپلیمنٹری ہے یا آنریبل ایم ایل اے صاحب کا اے کیو ہے جو انہوں نے پوچھا؟ کیونکہ اگر اے کیو ہے تو پھر مجھے جواب بھی دینا پڑے گا. اے کیو نہیں، اس کا سپلیمنٹری سپلیمنٹری ہے. سر آنریبل ایم ایل اے صاحب نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا. ٹورزم کا بڑھاوا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا فائدہ ان علاقوں میں تبھی ہوگا جب وہاں کے لوکل جو ہے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اس سے روزگار حاصل کر سکے. اور یہ صحیح ہے جو نئے علاقے ٹورزم سے اب جڑ رہے ہیں، چاہے وہ گریز ہو، کرنا ہو، کیرن ہو، متسل ہو، ان علاقوں میں ہم نے ٹورسٹ کو اب جانا جو ہے دیکھنا شروع کیا ہے. لیکن ان کا کہنا صحیح ہے کہ وہاں پہ جو ملازمت، وہاں پہ جو روزگار لگ رہا ہے وہ لوکل لوگ بہت کم لگ رہے ہیں. اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے بے شک نوجوان وہاں پہ ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں. پھر جو ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، چاہے وہ ہوٹل مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سری نگر ہیں، ہماری آئی ٹی آئیز ہیں، باقی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے تحت ان کو تمام وہ ٹریننگ کی جائے تاکہ وہ ان علاقوں میں کام کر سکیں. اور اسی سلسلے میں جو کل بجٹ کے دوران اعلان ہوا تھا کہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں یہاں پہ انٹرپرینورشپ اور اسکل یونیورسٹی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اسکلز ہمیں چاہیے خاص کر ٹورزم کے لیے، ان اسکلز کو بچوں کو وہاں پہ فراہم کریں تاکہ بچے ان علاقوں میں کام کر سکیں. سر مجھے کرنا جو ہے، کرنا، کیرن، بڑی نمل، یہ ایک ہی ریجن ہے، ایک ریجن ہے. میں آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بارڈر ٹورزم کے حوالے سے آپ نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا ہے کہ ان علاقوں کو بڑھاوا دیا جائے گا، لیکن میں یہ بات مانتا ہوں جب تک میں ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ان علاقوں میں اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تب تک ان علاقوں کو ٹورزم کے حوالے سے بڑھاوا نہیں ملے گا. میری گزارش ہوگی آنریبل چیف منسٹر صاحب سے کہ ان علاقوں کے لیے جب تک آپ ایک ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں بنائیں گے تاکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ وہاں جا کے آن سپاٹ جا کے وہاں کام کرے اور یہ دیکھے کن لوگوں کو سامنے لائیں گے، کن علاقوں کے لیے ڈیولپمنٹ کریں گے. اور میں کیرن کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا سر، آنریبل چیف منسٹر صاحب خود بھی جانتے ہیں
1 लाख के ऊपर तजावुज कर गए हैं टूरिस्ट वहाँ केरन के इलाके में गए पिछले 2-3 साल के में, लेकिन खुले आसमान के नीचे उनको रात को रहना पड़ा। कहीं पे कोई हट नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई होटल नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ होम स्टे से ही मसला हल हो सकता है तो नहीं है। इतने घर नहीं है वहाँ पे जो होम स्टे के लिए तैयार हैं। जब तक नहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट वहाँ पे काम करे, एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इलाकों के लिए बनाइए, ताकि उन इलाकों का जो मसला है, जो आप चाहते भी हैं, आपके हम बहुत खुश हैं कि आपने कल अपनी बजट तकरीर में भी केरन करना का हवाला दिया है, लेकिन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये सजेशन है आपकी तरफ से एक सजेशन आ गया। नहीं क्या अगर करना के बारे में ना पहलगाम इस वक्त नहीं आएगा। जरा फरमाइए आप, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आएगा बस आएगा। आप तशरीफ रखिए, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, आप वक्त जाया मत करिए, वक्त आ रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपकी वसादत से जनाब उमर साहब ने जो अपने जवाब में कहा कि होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग में है, बैकबोन ऑफ कश्मीरी टूरिज्म। सर, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मुहदबाना गुजारिश कर रहा हूं कि वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम है, वहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बिल्डिंग भी वहां पे है। अगर वहां पे है तो बी हाईली ऑब्लाइज्ड। नाउ मिस्टर तारिक अली साहब पूछे सवाल। यस सर। सर, AQ नंबर 785। Minister in charge of rural development. Sir, AQ number 785, Part A. The families having no land of its own are being provided 5 marlas of land for construction of residential houses under PMAY. The land is provided subject to the verification by the Revenue Department. Part B, sir. District-wise details of landless, houseless families identified for allotment of 5 marla of land are given at Annex A. As regard Kulgam district, the beneficiary-wise list is given as at Annex B. Part C, sir, the extent families of the landless background are likely to be considered for allotment of land, subject to eligibility and guidelines of scheme being issued from time to time. Part D, sir, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 is under implementation in Jammu and Kashmir UT, and the compensation is determined as per the provisions contained in Section 27 and Subsection 2 of Section 30 of said Act. बस ठीक है, कंप्रेहेंसिव जवाब है। सर, मैं आप पूछिए। क्या सबसे पहले ये जो 5 मरले ज़मीन देने का सवाल है, मैंने पूछा था जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके बारे में क्या पॉलिसी है, और आपने जवाब दिया है सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एंड ऑल दैट, शराइत के साथ आपने कहा, और ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि एलिजिबिलिटी का। मैं तो यही जानना चाहता था कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, और आपने फिर सब्जेक्ट किस पर छोड़ा, कहाँ मैं जाऊँगा पूछने के लिए, इसकी थोड़ी सी तशरीह होनी चाहिए हाउस के सामने। सर, जहाँ तक PMAY का ताल्लुक है सर, ये 2016-17 में स्कीम आई थी। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक टारगेट फिक्स किया था 3,36,498 हाउस होल्ड्स का, और 2 कैटेगरीज में डाला गया इसको। सैक का मतलब है सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके तहत 1,35,830 हाउसेस, और आवास पोर्टल के जरिए 2,06,048 houses. Both sex and Awas plus categories are fully saturated. आज की डेट तक अभी तक जो है 3,34,896 हाउस होल्ड जो है स्टैंड sanctioned, और out of which 296,157 houses, that means total 88% have already been completed as on date. Pending houses जो है various stages पे है। जहाँ तक आपके इस सप्लीमेंट का ताल्लुक है सर, बेसिकली सर PMAY जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हर एरिया में सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद
जो लोग जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती है उनकी जो लिस्ट है बेनिफिशरीज की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी जाती है वेरिफिकेशन के लिए। और जब वहां वेरिफिकेशन होती है बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि एक फर्क के मतलब कोई एक फैमिली है उसके 2 बच्चे हैं और वो वहीं रहते हैं जहां उनके वालिद साहब रहते हैं, उनको सर्वे में दिखाया जाता है उनकी लैंड है, डिपार्टमेंट ऑफ आर ये करता है रूरल डेवलपमेंट। जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनकी अपनी लैंड होती है, वालिद की लैंड होती है, 1 कनाल आधा कनाल, तो 3 मरले वो कुछ एंटाइटलमेंट नहीं होती है। जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो रिजेक्ट होते हैं। मोस्टली बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस हुए थे जिसमें 29 केसेस जो है उसको रिजेक्ट इसी आधार पे किया गया।